بات کی گئی، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے خود یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ شاید ان کو علم میں پہلے سے تھا، تو انہوں نے کہا جی جو جیل مینول کے مطابق ہے وہ بچوں سے بات بھی کروائی جائے، لیکن جب فیملی کی ملاقات کی بات کی تو انہوں نے کہا جی اس پہ نہ آئے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آرڈر نہیں، فیملی کی ملاقات نہ ہو، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہ ہو، وکلاء کی ملاقات نہ ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں تمام قیدیوں کے لیے الگ حقوق ہے اور عمران خان صاحب کے ایز اے قیدی الگ حقوق ہے۔ جو بنیادی حقوق ہے عمران خان صاحب کے، ان کی فیملی سے ملاقات، وکلاء سے ملاقات، رفقا سے ملاقات، وہ بند ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہ دینا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے سے گورنمنٹ کا یہ جواب تھا جو اٹارنی جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ 16 تاریخ سے پہلے ہم یہ کروا دیں گے، اور یہ انڈیپینڈنٹ سے مطلب تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا، اگر گورنمنٹ نے جس طرح پہلے کیا کہ قوم کو بتایا نہیں اور لے گیا، اور ان کے ڈاکٹروں کے ہمیں کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے سہیل افریدی صاحب نے جو ٹرک بنایا ہوا ہے زندگی اور موت کا، اس میں اب انہیں پیٹرول ڈال دینا چاہیے۔ جی تو شاہد ہٹک صاحب جو ہیں یہ بھی باہر آ چکے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں آج کے اس کیس کے حوالے سے جو آج ایک اہم سماعت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتوں کا کام ہی انصاف فراہم کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے اس میں پچھلے 3 سالوں سے ہم نے کوئی انصاف ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اگر آپ 9 مئی کی کیسز اٹھا لیں، عمران خان صاحب کو اس میں قید حق میں بند کیا، جن سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ کسٹڈی میں تھے پولیس کے، لیکن ان کو 200 سے زائد 9 مئی کی مقدمات میں نامزد کیا۔ اسی طرح کوئٹہ میں قتل ہوا، عمران خان صاحب زمان پارک میں تھے، ان کو نامزد کیا۔ ادب جیسا گٹیا کیس بنا، سائفر جیسا جو خودداری کے لیے سٹینڈ لیا عمران خان صاحب نے، بعد میں ثابت ہوا کہ سائفر میں جو آیا تھا، جو اس کا متن تھا، وہ وہی تھا جو عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کے سامنے بتایا۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تمام کیسز جو ہے وہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں، اور ابھی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے پورا پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی تشویش میں مبتلا ہے کہ اب تک جو کہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر رہا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کا سربراہ ہے، اس تک ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، اس کو پراپر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اب تک نہیں ہوئی۔ آج ہماری یہی توقع تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے گا، اور دیکھیں عمران خان صاحب کو بہت ہی بڑا عرصہ ہو گیا ہے قید حق میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج چیف جسٹس جو ہیں وہ فوراً حکم دیتے، لیکن ابھی جو قانونی پہلو ہے اور جو چیزیں ہیں وہ سلمان صفدر صاحب آ کے میڈیا کے سامنے بتائیں گے کہ چیف جسٹس نے کیا کہا، اس کا قانونی۔ شاید ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں جو رپورٹ پیش کی گئی، کیا اس کے حوالے سے آپ کو پتہ چلا کہ رپورٹ میں کیا چیزیں مینشن کی گئیں، کیا چیزیں لکھا گیا خان صاحب کی جیل کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے؟ ابھی ڈیٹیل رپورٹ جو تھی وہ تو صرف انہوں نے وہ جو صحت کے حوالے سے وہ پیراگراف تھا وہ پڑھ کے سنایا، لیکن ابھی سلمان صفدر صاحب کو چاہیے کہ پوری رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دے، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کن حالات میں، کن مشکلات کا جیل میں سامنا کر رہے ہیں، اور جو اپنی قوم کے لیے، اپنے پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، تاکہ پاکستانی قوم کو کم از کم پتہ تو چلے۔ لیکن چونکہ ابھی وہ باہر آئیں گے، بتائیں گے، اور شاید اس رپورٹ پہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھ لیں۔ ساتھ بچوں سے بات کروانے کی بھی بات کی گئی، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے خود یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ شاید ان کو علم میں پہلے سے تھا، تو انہوں نے کہا جی جو جیل مینول کے مطابق ہے وہ بچوں سے بات بھی کروائی جائے، لیکن جب فیملی کی ملاقات کی بات کی تو انہوں نے کہا جی اس پہ نہ آئے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آرڈر نہیں، فیملی کی ملاقات نہ ہو، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہ ہو، وکلاء کی ملاقات نہ ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں تمام قیدیوں کے لیے الگ حقوق ہے اور عمران خان صاحب کے ایز اے قیدی الگ حقوق ہے۔ جو بنیادی حقوق ہے عمران خان صاحب کے، ان کی فیملی سے ملاقات، وکلاء سے ملاقات، رفقا سے ملاقات، وہ بند ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہ دینا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ جب نواز شریف جیل کے اندر تھا اس کو تمام سہولیات میسر تھی، اے سی سے لے کے پایوں سے لے کے نہاریوں تک۔ اسی طرح جب مریم نواز جیل میں تھی، اے سی لگی ہوئے تھے، بڑا شہانہ لائف تھی جیل کے اندر ان کی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں،
ان کو 6x6 چکی میں بند کیا ہوا ہے. تو جو قانونی تقاضے ہیں, انصاف کے جو تقاضے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں پورے نہیں ہو رہے. بہت شکریہ جی. سو اس ٹائم سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہے. شوکت بسرا بھی یہاں پہنچے, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو میری جو وائف ہے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے رپورٹ دکھا دیں, لیکن میں نے ان کو بھی نہیں دکھائی. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف صاحب کو, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ڈاکٹر جو ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں, یا جو ٹیم ریکمینڈ کی تھی ہم نے شفا کی, ان کو آرڈر کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے حکومت کو کہہ دیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر پرووائڈ کریں گے. لیٹس سی وہ کیا کرتے ہیں. دوسرا جو کنسرننگ بات ہے, دیکھیں وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ تو بات کنفرم ہو گئی. اور دوسری بات جو انہوں نے لیونگ کنڈیشنز کے متعلق کیا, خان صاحب نے تو کبھی شکایت اس لیے نہیں کی. وہ آج تک آپ دیکھیں گے, یہ نواز شریف تھا یا دوسرے لوگ تھے, وہ بھاگ جاتے تھے, اسپتالوں میں شفٹ ہوتے تھے, بیماری کا بہانہ بناتے تھے. ایون نواز شریف تو بیماری کے بہانے باہر چلا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے, ان کا کیا کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز وہاں پر بھیجے جائیں گے, تو اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کہ ان کو کون اپوائنٹ کرے گا, حکومت کرے گی؟ دیکھیں باقاعدہ ہمارے وکیل سلمان صفدر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب اور کھوسا صاحب روسٹرم پہ گئے. انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیم ہم نے کہی ہے پرسنل ڈاکٹرز کی اور شفا کی, اس کو ریکمینڈ کیا جائے. اور آگے سے گورنمنٹ کا یہ جواب تھا, جو اٹارنی جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ 16 تاریخ سے پہلے ہم یہ کروا دیں گے. اور یہ انڈیپینڈنٹ سے مطلب تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا, اگر گورنمنٹ نے جیسے طرح پہلے کیا کہ قوم کو بتایا نہیں اور لے گیا, اور ان کے ڈاکٹرز پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. جو ڈاکٹرز ہم نے کہے ہیں انڈیپینڈنٹ وہی ہیں. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ان کے اپنے ڈاکٹرز نہیں ہیں. جی اس ٹائم سپریم کورٹ میں موجود ہیں. آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی. مشال یوسف زئی ہیں, یہ بھی باہر ہیں. مشال, آج کی جو رپورٹ تھی جو پیش کی گئی, اور آج جو سماعت تھی, اور آج جو فیصلہ ہوا, کیا کہیں گی, مطمئن ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں جی, جو آج جس طریقے کے مناظر تھے کورٹ میں, جس طریقے سے لمیٹڈ چیزیں عدالت میں سنوائی گئی, باقی بریف ڈیٹیل نہیں بتائی گئی, اور چونکہ ہمارا سب سے ہائر کنسرن اس ٹائم خان صاحب کے علاج کے لیے ہے, ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ان کو ضرورت ہے, جو بتایا بھی گیا کہ رپورٹ کا حصہ ہے. لیکن ہمارا کنسرن یہ تھا کہ خان صاحب کو جو پراپر, اگر جس طرح خان صاحب کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ پمز میں کوئی اس جو خان صاحب کی بیماری لاحق ہے اس کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, تو ہمارا یہ تھا کہ حکومت, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے, خان صاحب اس ٹائم جیل میں ہیں, تو خان صاحب کو بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے, جس کا اٹارنی جنرل صاحب نے تو ایگری کر دیا ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی, ڈائریکشن نہیں دی. اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 16 سے پہلے وہ ہو جائے گا. دوسرا خان صاحب کی بچوں سے ملاقات, جو بہت, جس کے لیے ہم نے کال پہ بات, جی پچھلے 8 مہینوں سے ہم خان صاحب کے بچوں سے کال پہ بات کرنے کے لیے بہت لانگ ایفرٹس کر رہے تھے, تو اس کی ایک ڈائریکشنز آئی ہے. باقی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ڈائریکشنز 100 ہے یا 50% ہی ہے, کیونکہ وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے, ایک سابق وزیر اعظم ہیں. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو کروایا جا رہا ہے, یہ اس ملک کی ایپکس باڈی ہے, ان کو انصاف, مکمل انصاف کرنا چاہیے, آدھا انصاف نہیں کرنا چاہیے. تو آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے جو آیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم ہو, اور وہ جو انڈیپینڈنٹ ٹیم ہوگی اس کا تعین کون کرے گا؟ کیا وہ فیملی کرے گی یا وہ حکومت کرے گی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی؟ اور دوسرا, اس کا کوئی نہیں کہا گیا جی, اس کا کچھ نہیں کہا گیا. اس بات کو بھی ایگری نہیں کیا گیا کہ خان صاحب کی جب چیک اپ ہوگا تو اس میں کوئی امیجیٹ فرسٹ فیملی ممبر موجود ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا. میں نے بتایا نا کہ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارروائی ہوئی ہے, آج کارروائی ہوئی ہے. لیکن آج تو بڑا فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو زمان پارک شفٹ کرے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو کے پی شفٹ کرے. ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرے, چونکہ اس ٹائم اسلام آباد میں واحد شفائی ہاسپٹل ہے جس میں خان صاحب کو جو بیماری لاحق ہے اس کے اسپیشلسٹ موجود ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت اپنی نگرانی میں خان صاحب کو وہاں شفٹ کرے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا موو آتا ہے. نہیں تو اگر یہی رہا تو کیا سمجھتے ہیں پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ میرے خیال سے سہیل افریدی صاحب نے جو ٹرک بنایا ہوا ہے زندگی اور موت کا, اس میں اب انہیں پیٹرول ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سو یہ سپریم کورٹ ہے, باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.